ایکسکیوز می۔ پارک سے واپسی پر واجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدان ہاؤس کے مین گیٹ پر جینس اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بھنویں سکڑ کر پہلے اس نے جنت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر واجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پر بل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پر بازو باندھے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ جنت نے بھنو اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے میں ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ جلد سی گئی، تپ سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کہ ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں۔ فارس واجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے۔ شیرازی خاندان کے ساتھ ہماری فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس نے تعارف کروایا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تا پیر جنت کا جائزہ لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحوں تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی۔ اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی۔ صدمہ گہرا تھا۔ نکلنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ سر پٹ اس کے پیچھے بھاگی۔ سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم انگیجڈ۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت اسے مکمل نظر انداز کرتے مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک جو خفگی کے تاثرات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک آ گئی ہو؟ کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں یہ کوششیں ان پر نہیں چلتیں۔ وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہیں۔ لڑکیوں سے یہ 10-20-30 قدموں کی دوری پر رہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے منہ پر بے عزتی کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ عزیر بھائی کے دوست ہیں، ان کے لیے وہ میرے بھی بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب ہلا گلا کروں گی۔ آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں وہ۔ انٹی تو بس ان کی نا سے عاجز آ چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانیں گے، گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میلنگ کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں، پھر رہائی کی شرط نکال رکھیں۔ اور انٹی اتنی معصوم ہیں، وہ میرے مشوروں سے ہی ڈر جاتی ہیں۔ جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آ گئی۔ زبان ابھی بھی چل رہی تھی۔ اصل میں وہ خاصے مغرور واقع ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بس یہی کہتے رہتے ہیں میں نے شادی نہیں کرنی۔ بھائی یہ ڈائیلاگ تو ہم لڑکیوں کے ہیں، فارس بھائی نے چرا لیے۔ اب بندہ پوچھے کیوں نہیں کرنی تو کہتے ہیں بس نہیں کرنی۔ یہ لائن بھی ہماری ہی ہے۔ کیبنٹ کھول کر جنت نے 2 گلاس نکالے، پھر اس میں لائم جوس ڈالا۔ پشت آئمہ ظہیر کی طرف تھی جو کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی
ایسی ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھکرائے ہیں، ایسی ایسی لڑکیوں کے کہ میں کیا بتاؤں۔ جنت نے اسے لائم جوس، کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ ہو یا گھر کی منظمہ یا پھر مسز شیرازی کی کوئی اسٹوڈنٹ۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میں جنت کمال ہوں، فارس واجدان کی بیوی۔ جوس پیتے ہوئے آئمہ کو زور کا اچھو لگا۔ گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانستے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا، کچھ حیرت، صدمے اور بے یقینی سے، پھر ہنسی اور بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ نائس جوک، آئی لائک اٹ۔ ہنستے ہنستے بے حال ہی ہو گئی، پھر ہنسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کاؤنٹر پر کونیاں جما کر آگے ہوئی۔ دیکھو، اگر تم ان میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ فارس بھائی کو اس شادی پر آمادہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے۔ تمہیں ایک جال بچھانا ہوگا، ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے۔ سر جھکائے بڑے ہی پراسرار انداز میں بات کرتی ہوئے جنت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ آئمہ کے عقب میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی جنت مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مل کر گیم کھیلتے ہیں فارس بھائی کے ساتھ، کوئی چال چلتے ہیں، دیکھنا خود سے ہاں کریں گے وہ شادی کے لیے۔ سر پر چت رسید ہوئی تو اسے یکایک خطرے کا ادراک ہوا۔ لفظ گم ہو گئے، یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا۔ اللہ فارس بھائی، ایک تو آپ بھی نا، پورے 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، مگر مجال ہے جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں۔ کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے لیے چال چلنی ہے، اس کے تاثرات سخت نہ تھے۔ آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی۔ وہ میں اصل میں آئمہ ہکلائی ہوں، وہ کیا میں اصل میں، ذرا سے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ میں ان سے ایک ناول ڈسکس کر رہی تھی، اس نے جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فارس نے سر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ ہنوز انہی تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ ڈڈ یو سی دیٹ؟ آئمہ نے بڑی اماؤں کی طرح فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا۔ ایسے ہیں یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لیں، نہیں، بس ایسے ہی غصے میں ہی رہنا ہے۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو گی اس طوفان کے ساتھ۔ آئمہ، لاؤنج سے فارس کی آواز آئی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ وہیں سے چلائی۔ پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوں، پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے کہ اس ڈیوک کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز، اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو اس کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ پلیز، اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو اس کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شیرازی کہاں ہوں گی؟ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی، انہیں بتا دینا آئمہ آئی تھی، ان سے پھر ملنے آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ مدفونہ انداز میں لڑتی الجھتی باہر چلی گئی تھی۔ جنت کی خاموش نگاہوں نے گلاس وال کے اس پار فارس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔